آپ کے خلاف سر چارج شیٹ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ یہ جنگ جاری رہے گی. میں بہت دفعہ سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ جنگ ختم ہوگی. نہیں, ختم تو نہیں ہوئی نا. آپ سے کس نے کہہ دیا سر؟ اس بابت میں مثال انڈیا پاکستان کی جنگ کا سیز فائر ہوا, اس کے بعد انڈیا پاکستان کا 1965 میں جنگ ہوئی, ختم ہو گئی. 1948 میں ہوئی, ختم ہو گئی. کارگل میں ہوئی, ختم ہو گئی. 2002 میں فوجیں آئیں, ختم ہو گئیں. اب آخر میں ختم نہیں, ختم ایک ہاسٹیلٹیز. ایک تو یہ ہے کہ جنگ ختم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت دنوں سے, جب حماس کا ہوا تھا تو جسے سیز فائر ہوا تھا 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پہ سیز فائر ہو گیا تھا نا. اور سیز فائر کب ہوا تھا؟ جب یمن کے لوگوں نے وہاں جا کے انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا. ٹھیک ہے. اسماعیل ہنیہ بہت بولتے ہیں, جب اسماعیل ہنیہ نے کہا تھا اگر پاکستان نے ایک دفعہ سیٹ کر دے تو ہمارے بچے مرنے بند ہو جاتے ہیں. یہ انہوں نے یہاں کہا تھا کنونشن سینٹر کے اندر باقاعدہ اس تقریب میں, وہاں سے ویڈیو لائن پہ تھے. ٹھیک ہے. جنگ سیز فائر ہو گیا تھا نا. یوکرین اور رشیا کا بھی ہو گیا تھا. ٹھیک نہیں, ان کو چھوڑ دیں. میرا صرف وجہ ہے جو اسرائیل سے ریلیٹڈ جتنی بھی جنگیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی انلیس کہ ملمت الکبریٰ یعنی آخری بڑی جنگ پہ منتج ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویری ایگزسٹنس آف اسرائیل جو ہے, اسرائیل کا جو بنیادی طور پر وجود ہے وہ بنیادی طور پر ختم ہو جاتا ہے اگر اسرائیل جو ہے اپنی اس پالیسی کو ترک کر دے کہ اس نے اس مڈل ایسٹ میں دریائے فرات اور دریائے نیل کے درمیان ایک عالمی حکومت قائم کرنی ہے. پہلے دن سے جو اسرائیلی 26 نومبر 1916 کو جو پہنچے تھے وہاں پر, اس کے ساتھ روتشیلڈ کے ساتھ, وہ یہ قسم اٹھا کے آئے تھے کہ ہمیں ایک بشارت ہے کہ یہاں ہم نے حضرت مسیح جو ان کا ہے, مسیحا جو ہے ان کا, ان کی حکومت قائم کرنے عالمی. اور وہ اپنے اربوں کی جائیدادیں چھوڑ کے, ابھی بھی جتنی بھی مائیگریشن ہو رہی ہے وہ ساری اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے. ایلات کا جو فنڈ ہے جو اس زمانے میں وہاں قائم کیا گیا تھا 1897 میں, یہ پروٹوکول ہیں 1901 میں جو فنڈ قائم کیا گیا تھا, اس فنڈ کے اندر بلینز آف دا ڈالر جو ہیں وہ یہودی دیتے ہیں, خواہ وہ بروکلن میں رہتا ہو خواہ وہ فرانس میں رہتا ہو. کس لیے دیتے ہیں؟ لڑنے کے لیے دیتے ہیں. اس لیے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک اسرائیل, کیونکہ اسرائیل کا بیسیکلی وجود, کوئی یہودی وہاں پر نہ کاروبار کرنے آیا ہے, کوئی یہودی نہ وہاں پر کوئی بہت بڑے بڑے کھیت, کوئی ایسی بڑی بڑی زمینیں تھیں جیسے پاکستان میں اپنا پنجاب اور سندھ کی زمینیں ہیں یا یوکرین کی زمینیں ہیں یا وسیع میدان تھے کہ وہاں وہ زمین پہ جناب فصلیں اگائے گا اور بھیجے گا, یا وہاں پر کوئی منرل نکل آئے ہیں, سونا نکل آیا ہے, چاندی نکل آئی ہے, کوئی چیز نہیں تھی یروشلم اس کے ارد گرد آئی. اس لیے یہ جنگ جو ہے یہ ایک وقفہ ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں اسپیٹ آف دا ایونٹس ہیں, یہ چلتے رہیں گے. یہ نہیں, اب تو کنٹینیوس کریں گے. اچھا, کیونکہ بنیادی جنگ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ایران اسرائیل کی جنگ شروع نہیں ہوئی, حماس سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, حماس سے بھی پیچھے چلے جائیں. 2011 میں جب عرب سپرنگ آئی ہے تو اس وقت اسرائیل نے اپنا انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اس نے اپنے ارد گرد جتنے بھی بڑی بڑی قوتیں تھیں ان کو تباہ کیا. 2003 میں اس نے صدام حسین کو ختم کیا, پورا عراق تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, ختم ہو گیا, عراق کا وجود ختم ہو گیا. 1948 کے اندر جس وقت انہوں نے اسرائیل بنا ہے, تو جب وہ فیصل آیا تھا, اس کا بیٹا جو ہے شریف مکہ کا, جس کو انہوں نے شام لگایا تھا, اس نے بالفور ڈیکلیریشن مان لیا تھا. اس نے کہا تھا میں حاضر, میں مانتا ہوں. آباد کریے. اس زمانے سے 67 میں انہوں نے آپ سے گولان ہائٹس لیں, انہوں نے سویس پورے کا پورا لیا. اس کے بعد انہوں نے پوری یروشلم کی ساری بیت المقدس لیا, پورا مغربی کیرالہ لیا, غزہ کا علاقہ لیا. اس کے بعد 71 کی وار آئی. 71 کی وار جو ہے اس کے اندر انور السادات نے سویس واپس لیا. اس کے بعد حزب اللہ کی 2006 کی جنگ آئی جس کے اندر بیروت تباہ ہوا, اور انہوں نے اسرائیلی بھی طلبی وغیرہ وہاں پر. لیکن اتنی کنٹینیوٹی 2 سال کی جنگ کبھی اسرائیل کی نہیں رہی جتنی حماس کی رہی. 7 اکتوبر کو جب جنگ شروع ہوئی ہے آج تک ختم نہیں ہوئی. اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی, وہاں بچے مر رہے تھے. تو جنگ کا میدان صرف اسرائیل ایران نہیں ہے, جنگ کا بڑا. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. ٹھیک ہے, کہ تم پر ہم نے, اے یہودیوں, تم پر ہم نے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی ہے اور تم پر اللہ کا غضب ہے. لیکن 2 وجہ سے تم قوت میں آؤ گے, حبل من اللہ و حبل من الناس. یا تمہیں اللہ کی طرف سے پشتپناہی حاصل ہوگی, یا تم اللہ کو مان لو گے, یا تمہیں انسانوں کی یعنی کوئی نہ کوئی قوت تمہاری پشت پہ ہوگی. تو کیا ہوا, تھرو آؤٹ جب تک سے اسرائیل بنا ہے, امریکنز جو ہیں اس کو پشتپناہی کرتے ہیں. اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکنز کھل کے سامنے آئے. 8 دفعہ
یہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ شخص ہے نا, کیا نام ہے اس کا, ڈونلڈ ٹرمپ, 8 دفعہ اس نے حماس کے خلاف جو قرارداد ویٹو کی ہے. اسرائیل شکست کھانے لگا تھا, اس نے B-52 بامبرز کے ذریعے. اب B-52 بامبرز کہاں سے اڑ کے آتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جی جی, یہ مزوری سے سر, امریکہ سے نہیں. امریکہ ایک اڈا ہے انڈیا سے نیچے, میں نقشہ در نکال کر, ڈیگو گارشیا. جی, ڈیگو گارشیا ایک بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے, وہاں لوکل پاپولیشن رہتی تھی. انگلینڈ کو پتا چلا یہ بڑا زبردست جگہ ہے, اس کی یہ ریل جو ہے ریچ بڑی آسان ہے, تو یہاں ہم اڈا بنا سکتے ہیں. لوکل پاپولیشن کو گورے نے کہا ہو نا مکان دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, انہوں نے لوکل پاپولیشن کو اٹھا کے یار خالی ہو گئی. اس کے بعد امریکیوں نے کہا انگلینڈ کو نس. اب وہ ڈیگو گارشیا, اب وہاں B-52 جو ہیں وہ ان کے, یہ B-52 میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے, یہ جو ہے یہ بامبرز ہے, یہ 18 آور کے جرنی انہوں نے ایران تک انہوں نے وہ کیا ہے, ٹریول کیا. یہ ماسکٹ, یہ مطلب تمام تر ریڈارس میں وہاں انہوں نے کیا. لیکن کہا جاتا ہے, جو اس وقت رپورٹ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو فیسلٹیز تھیں, یہ بہت اہم رپورٹ ہے کہ اسرائیل کی جو فیسلٹیز ہیں نا 9 کے 9, وہ ان پہ ابھی تک مکمل طور پہ وہ کسی طور پر اس کو ختم نہیں کر سکتے. ایران کے, کیونکہ ان کے اندر وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ B-50 بامبر جو ہیں یہ بیسیکلی وہ کرتا ہے اس کے اندر اوپر سے سوراخ کرتا ہے. یہ BBC کی رپورٹ. جی جی, US strikes did not destroy Iran nuclear program says intelligence assessment. یہ دیکھیں, یہ پوری کی پوری ان کی وہ جو ہیں, یہ فورڈو ہے, یہ نتانز ہے, یہ تہران کے ساتھ ورمن ہے, اس کے بعد جو اوپر یہ ساری کی ساری اس کو نہیں وہ کر سکے. وہ کہتے ہیں وہ اندر سے جب تک ان کو تباہ نہ کیا جائے. یہ بات تو بڑی ٹھیک ہے. دیکھیں B-52 بامبرز کب یوز ہوئے تھے آخری دفعہ؟ تورا بورا میں. تورا بورا میں انہوں نے اپنی بنائی تھی, اسامہ بن لادن کے خلاف ہوئے تھے, اور یہ اس کی انہوں نے سیٹلائٹ امیجز بھی ان کے میرے خیال اس سے پہلے سب سے بڑا بام بھی افغانستان میں مدر آف آل. جی, مدر آف آل بام جو ہے اس کے تحت. اور US اسٹاک پائل ان ایرانز نیوکلیئر سیریز, یہ کانگریس مین شرمان کا جو اس کا رپورٹ. ایک تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. 700 کے قریب لوگ جو ہیں ایران کے اندر مارے گئے ہیں, اور اسرائیل کا بھی طوفان مچا ہوا ہے. کیونکہ اسرائیل کی جو سوسائٹی ہے, اگر کبھی اسرائیل میں جائیں, بڑی ماڈرنائز سوسائٹی ہے. اسرائیل میں 2 طرح کے لوگ ہیں, کٹر مذہبی جہادی, روایز کو فالو کرنے والے, اور روایز کی پریڈکشن کے اوپر فالو کرنے والے, اور ان کی قبالہ کی جو موومنٹ ہے بہت خوفناک ہے تصور کے بعد. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, صوفی حضرات کہتے ہیں یہ جو پرچم اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا, اور یہ پرچم جو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح وہاں بھی وہ پرچم, میں نے بتایا تھا اس دن کے جو ان کا تازہ ربائی ہے, اس کی میں اس کو دوں گا, اس کو تھوڑی سی چلائیے گا. That was discovered in these excavations is engraved with the name Netanyahu ben Yoash, and Prime Minister Netanyahu pointed to it. It says Netanyahu, and I shared with him Netanyahu in Hebrew means Nasan Hashem, that God will give victory. اس نے کہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے, یہ سکہ میں نے دیکھا اس کے اندر اس کی تصویر بنی ہوئی تھی, نیتن یاہو کی تصویر بنائی تھی. اب یہ نیتن یاہو جنگ جیتے گا. اب نیتن یاہو جو ہے وہ کرتا ہے ایکسپلائٹ. یہ جو ایہود براک ورا کی جو ہیں فورسز ہیں, ایرل شون کی جو فورسز, جو کٹر مذہبی ہیں سارے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کٹر مذہبی خواہ اسرائیل یہودی اسرائیل میں رہتا ہو یا باہر رہتا ہو, جو نہ بھی ہے, اس کے باوجود بھی اسرائیل کو ایز اے سمبل سپورٹ کرتا ہے, ایز اے سمبل, جیسے ہم بھی ایز اے سمبل سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ صورتحال ہے کہ وہاں جنگ دونوں طرف ابھی مطلب ختم نہیں, چکبس کہتا ہے نا, موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہ بالکل ویسی کیفیت ہے. یہ کب دوبارہ دونوں اب اپنے اپنے واپس چلیں گے. اس کو کہتا ہے ری اسیسمنٹ فیز, یا ریٹریٹ کر لیا. ریٹریٹ کو نہیں کیا, اپنی جگہ پہ ہے نا, دونوں اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں. جنگ ایسی چیز ہے کہ جب تک کوئی بندہ فزیکلی کسی کے ملک پہ قبضہ نہ کیا جائے, جنگ کی وکٹری جو ہے وہی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. ہٹلر جب تک مرا نہیں تھا, جرمن کے فورسز نارمنڈی فتح نہیں ہوا تھا, جرمن کا علاقہ قبضے میں نہیں آیا تھا, دونوں طرف سے کلیم سے.